ملکی معیشت کی بحالی کا مشن وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ پر روانہ IMF اور ورلڈ بینک حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم 23 ستمبر کو نیو یارک پہنچیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش، مالدیپ اور ترکی کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ دورہ امریکہ کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی وجہ سے امریکہ نہیں جا سکے۔ نئے کاروبار اور سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے حکومتی اقدامات۔ IMF کے نئے قرض پروگرام کے بعد نجکاری اور سرمایہ کاری میں بڑے اضافے کا امکان۔ زراعت، IT اور معدنیات میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع پیدا کرنے کا فیصلہ۔ چین سے انڈسٹری کی ری لوکیشن کے لیے بھی متعدد اقدامات۔ چین ML1 منصوبے، ہائی ویز اور پن بجلی گھروں کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب کی تیل و گیس، ریکوڈک اور ایئرپورٹس میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی۔ قومی اداروں کے خلاف بیان بازی روکنے کے لیے حکومت کی بڑی تیاری۔ قومی اسمبلی میں بھی فوج اور عدلیہ کے خلاف تقریریں روکنے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، اس لیے دونوں اداروں کے خلاف تقاریر روکی جائیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے متنازع بیانات سے متعلق ایسا بیان پہلی بار سامنے آیا ہے۔ پارلیمانی رپورٹر سے غیر رسمی گفتگو کے دوران سردار ایاز صادق نے مزید کہا کہ وہ عدلیہ کے ریٹائرڈ ممبران کی بات نہیں کر رہے، حاضر سروس ججز کی بات ہو رہی ہے۔ PTI کا کہنا میں پاور شو، کرسیاں لگا دی گئیں، ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خصوصی کنٹینر میں لاہور کی طرف رواں دواں۔ KP سے PTI کے ڈنڈا بردار کارکن بھی ساتھ۔ راستے کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کرینے بھی قافلے میں شامل۔ حکومت نے جلسے کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کی پوری تیاری کر لی، جگہ جگہ سیکیورٹی سخت۔ اپوزیشن رہنما عمر ایوب کہتے ہیں اپنے لیڈر کے حکم پر کشتیاں جلا کر نکلے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے PTI جلسے کے بروقت اختتام کو حکومتی تعاون سے جوڑ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کارکنوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو لاہور کے جلسے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے NOC جاری کرنے پر اظہار تشکر۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر جلسہ گاہ پہنچ گئے، دیگر ارکان اسمبلی بھی موجود۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ حکومت نے NOC کی خود خلاف ورزی کی، جلسہ گاہ میں لانے والا سامان وقت پر نہیں آنے دیا گیا، راستے بند کیے گئے، 6 بجے جلسہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا طالبان کو بھتہ دیے بغیر۔ پوری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھتے دیتی ہے، پھر جی رہے ہیں۔ یہ حالت ہے اور شرم نہیں آتی کہ یہاں پر آ کر اس نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں اور دھمکیاں دینی ہیں۔ بائی دا وے کتنے دن رہ گئے ہیں جی؟ وہ انہوں نے جو اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے ڈیالہ سے چھڑوانا بھی ہے اور گولی بھی انہوں نے پہلی خود کھانی ہے۔ میرا خیال ہے 2 دن شاید رہ گئے ہیں اس کے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے PTI کو کھل کر جلسہ کرنے کی اجازت۔ انہوں نے خود رنگ روڈ کے نیچے کنٹینر پھنسا دیا اور الزام حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا ڈنڈا بردار فورس کو لے کر آ رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں اسلحہ بھی موجود ہے۔ کیا سیاسی جماعتیں ایسا کرتی ہیں؟ تحریک انصاف کو SOPs کے مطابق جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ PTI پنجاب میں حالات خراب کرنا چاہتی ہے، جس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو ساؤتھ آف خیبر پختونخوا ہے وہ ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کا امن و امان اس حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ انتشار پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے NRO مل جائے۔ خیبر پختونخوا پرامن صوبہ تھا لیکن اب بدامنی کا شکار ہے۔ صوبائی حکومت وفاق کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لا رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، بولے صوبے میں بہتری کے لیے سیاسی ورکرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، جنوبی خیبر پختونخوا نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے واسق قیوم عباسی، راجہ راشد حفیظ اور عامر کیانی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ عدالت نے عمر تنویر بٹ کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست خارج۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے، آفیشل مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ پشاور ہائی کورٹ کا علی امین گنڈاپور کو 5 اکتوبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ گزشتہ سماعت کا تفصیلی حکم نامہ جاری۔ وزیر اعلیٰ کا بنیادی حق ہے کہ انہیں مقدمات سے آگاہ کیا جائے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاریوں کی تیاری۔ پولیس کے مطابق 9 مئی میں مفرور 3700 کارکنوں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ ٹیموں کو مفرور ملزمان کے ناموں کی فہرستیں فراہم کر دی گئیں۔ پولیس کی 12 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ بھاری نفری جگہ جگہ تعینات۔ کنکوٹ میں جماعت اسلامی کا پاور شو۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان جلسے سے خطاب کریں گے۔ گھنٹہ گھر کے مقام پر پنڈال سجا دیا گیا۔ جلسے میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ قانون کا محافظ سلاخوں کے پیچھے۔ اسلام آباد کے تھانہ سنجانی کے ایس ایچ او کے خلاف ان کے اپنے ہی تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او عاصم زیدی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ مقدمہ ڈی ایس پی ترنول سرکل انصار احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ عاصم زیدی پر شہریوں کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام ہے۔ بیوہ کو ملنے والی سرکاری نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ عدالت نے خاتون زویا اسلام کی اپیل پر فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق بیوہ کو دوسری شادی کی بنیاد پر نوکری سے نکالنا شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ شہر اقتدار میں میاں بیوی سے نکاح نامہ مانگنے پر 3 پولیس اہلکار نوکری سے فارغ۔ ایس پی ڈولفن اینڈ پیٹرولنگ اسلام آباد نے تینوں اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات دیے۔ پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں نے تھانہ بارہ کہو کی حدود میں میاں بیوی سے نکاح نامہ طلب کیا۔ خاتون کو جنسی طور پر ہراساں بھی کیا گیا۔ متاثرہ فیملی نے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ پاکستان میں معاشی استحکام۔ روپے کی قیمت 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مضبوط اور ڈالر کمزور رہا۔ اس ہفتے ڈالر 278 روپے کی حد سے نیچے گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 84 پیسے پر بند ہوا۔ 1 تولہ سونا 6200 روپے مہنگا ہو کر 2,72,500 روپے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔ پاکستان ریلوے نے کرایوں میں 10% کمی کر دی۔ اطلاق 23 ستمبر سے ہوگا۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق صرف پاکستان ریلوے کے زیر انتظام چلنے والی ریل گاڑیوں کے کرائے پر ہوگا۔ تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ اور ڈائریکٹر آئی ٹی کو احکامات جاری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا دن۔ عالمی سطح پر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی دنیا معترف۔ پاکستانی امن دستے اقوام متحدہ کے مشن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کا کردار عالمی امن کے لیے دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان قیام امن کے لیے عالمی برادری کی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ پاکستان قیام امن کے لیے عالمی برادری کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے زندگی کی 36 بہاریں دیکھ لیں۔ بلاول بھٹو نے والدہ کی شہادت کے بعد پارٹی کے سیاسی معاملات سنبھالے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے کم عمر وزیر خارجہ کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی بلاول بھٹو کو سالگرہ پر مبارکباد۔